اصل میں یہ جو وقوع ہوا نا غلط ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ جاوید بٹ صاحب ایک ایسی مشہور شخصیت تھی کہ انہوں نے تاجر برادری کا کسی کا بھی کوئی مسئلہ تھا نا، الحمدللہ بڑے افہام و ترمیم سے وہ اس مسئلے کو حل کروایا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین اس وقت میں جاوید بٹ صاحب جو تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی ہیں جن کا رضائی الہی انتقال ہو گیا تھا، اللہ تو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، آج ان کی کل خوانی پر جہاں پر موجود ہیں، بے دردی سے جناب 4 شوٹرز نے ان کو مار دیا اور ان کے لواحقین کی جانب سے ایف آئی اے جو کٹوائی گئی ہے وہ سب کے سامنے ان کے نام ہے۔ ہمارے ساتھ گلو بٹ صاحب کے بھائی موجود ہیں، ان کی یہ خوبی ہے یہ ہر جگہ پہنچ گئے ہیں کہ سیاست سے بالا تر ہو کے ہر کسی کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے جناب اہل خانہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، گھر والوں کے جذبات کیسے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں جناب کیا یہ اس طرح کا کرائم پہ ہماری پنجاب پولیس قابو پائے گی یا نہیں پائے گی؟ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کی وساطت سے جو بھی یہ المناک واقعہ ہوا انتہائی افسوس ہے، قابل افسوس ہے۔ دیکھیں جی دنیا میں کچھ ایسے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہر بندہ کرمنل نہیں ہوتا، جی جی کوئی بھی ہو۔ یہ ایک تاجر برادری کا ایک حصہ تھے اور میجورٹی میں ان کا نام تھا اکثریت تو تاجر برادری کے والے۔ میرا خود ایک تعلق ہے تاجر برادری سے، میرا تعلق ہے شاہ عالم بورڈ سے، بازار صدر کرنا ٹوائس مارکیٹ سے، جن کے جو صدر ہیں ضیاء الدین بٹ صاحب اور گلو بٹ صاحب وہ میرے عزیز ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہمارے عزیز ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت میں جگہ دے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور دوستوں کو۔ اصل میں یہ جو وقوع ہوا نا غلط ہوا، اچھا نہیں ہوا، میں یہ کہوں گا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں غلط کام ہوا، کسی کے ساتھ بھی ناحق کسی کی جان لینا بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی کسی سے دشمنداری کسی سے ہے نہیں، وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح یار آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی وجوہات ہے اس کے پیچھے؟ کوئی وجوہات نہیں ہے، لیکن یہ جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے بھی کہ میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ انہیں غارت اچھا بٹ کرے۔ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے تاجر برادری میں بڑے غم و غصہ ہے جناب، بڑے افسوس ہے، دکھ ہیں وہ بہشتے تاجر بٹ صاحب کیسے تھے اور وہاں پہ مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا وہاں پر؟ سر الحمدللہ رب العالمین، مجھے شاہ عالم مارکیٹ سے 1988 سے میرا تعلق ہے شاہ عالم مارکیٹ سے، ٹھیک ہے جی۔ اور تعلق واسطے کی بنا پہ بھی یہ کہوں گا، یہ نہیں کہ صرف میرے ریلیٹیو ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں کہ بٹ صاحب جو جاوید بٹ صاحب، بات ہے کہ انسانیت سب سے پہلے بھجن۔ ہم پاکستان کا ایک حصہ، ایک معاشرہ، ہمیں پاکستان میں رہنے کی جگہ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے دی ہے، اس قوم نے ہمیں عزت دی ہے۔ تاجر برادری کی اگر عزت انسان نے کروانی اپنی زبان اپنے لب و لہجے سے کراتا ہے۔ جاوید بٹ صاحب ایک ایسی مشہور شخصیت تھی کہ انہوں نے تاجر برادری کا کسی کا بھی کوئی مسئلہ تھا نا، الحمدللہ بڑے افہام و ترمیم سے وہ اس مسئلے کو حل کروایا اور کسی کو شکایت نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ جلاؤ گھراؤ مارکیٹوں میں بند ہوتے ہیں یہ سب چیزیں، لیکن ہماری مارکیٹ اکبری میں یا شاہ عالمی میں کبھی ایسا وقوع نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں پر جا کے معاملات کو سولو کرتے تھے۔ اچھا بٹ صاحب اس دن اپنے نواسیوں کو اسکول سے لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ نارمل روٹین میں بھی روزانہ خود ہی جاتے تھے یا اس دن ان کا دل کیا کہ میں خود اپنے بچوں کو لینے کے لیے جاؤں آج؟ دیکھیں جی اس بات کا تو مجھے اتنا علم نہیں جی ہے جی کہ خود جاتے تھے کہ نہیں، لیکن جو معاملات چل رہے تھے نا جی جی اس میں قابل افسوس ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جس بندے کا یار کسی معاملہ سے تعلق واسطہ ہی نہیں دور تک، یار آپ اس کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ کیا آپ نے، کیوں یار؟ وجہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ہوئے، دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، دنیا میں پاکستان میں پوری دنیا میں کسی کے ساتھ بھی قتل و غارت اچھی چیز نہیں، کوئی بھی ہو اے ٹو زیڈ۔ اور جوید یہ صاحب کی اہلیہ اب ٹھیک ہیں؟ آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ الحمدللہ رب الحمدللہ ماشاء العالمین اللہ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک اللہ ٹھیک ہے؟ پاک انہیں صحت تندرستی دے۔ اور میں آپ کی وثاقت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ کام کیا نا انشاءاللہ وہ اپنے انجام تک پہنچے گی۔ گورنمنٹ اس کے اوپر ورک کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے، کسی کی ناحق جان لینا گناہ ہے، اچھا بٹ کبیرہ صاحب ہے۔ آخری سوال یہ بھی ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جن لوگوں کا نام نامزد کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری قانون کے جو کٹگہرے میں آئیں گے وہ لوگ یا اصل چہرے کوئی اور ہیں کچھ؟ دیکھیں جی اس کے اوپر تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ پس پردہ بات ہے یا نہیں ہے، یہ وہ بات کی بات ہے، لیکن قانون جب حرکت میں آتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، اس کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 1980 90 95 کا ٹائم تھا جب گینگ وار شروع ہو گئی تھی مختلف آپس میں پارٹیوں کے درمیان، کیا آپ کو لگتا ہے لاہور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس زد میں آ گیا؟ اللہ نہ کرے ایسی بات ہے، یہ تو میڈیا کے اوپر باتیں اچھالی جا رہی ہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ یار یہ ایک خاندان ہے، کاروباری خاندان ہے، اور ماشاءاللہ اکبری بورڈ کے چیئرمین ہیں تیفی بٹ صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی گینگ وار نہیں، یہ لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی، وہ قبضہ گروہ فلانا، بری بات ہے یار، جب تک آپ کے پاس پروف ہی نہیں آپ کسی کے بارے میں کیوں غلط ایسے ہی مانگتے ہیں؟ ہے کوئی بھی ہو، جی دیکھیں جی میری ایک بات سنیں، جی سر ہمارا کسی سے کوئی اختلافات نہیں ہے، ہمارے بڑے موجود ہیں، وہ سارا جانتے ہیں، اور ہم اپنے بڑوں سے بڑے نہیں ہو بے سکتے، شک سب سے بڑی بات یہ ہے۔ سر دوسری بات، جی جی میں تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ حق اور سچ کے مبنی بات کریں، اس کو چنگاری سبحان نہ اللہ۔ دیں۔
सर तीफ़ी भट्ट साहब अपने बहनोई को भाइयों से ज़्यादा इज्जत देते थे, उनके अपनी बहन से बड़ा जिगर के करीब थे। जब ये खबर तीफ़ी भट्ट साहब तक पहुंची तो किस तरह जनाब उन्होंने बर्दाश्त किया, वो तकलीफ़ का लम्हा कितना मुश्किल था उनके लिए वहाँ पर? यही सवाल मेरा आपसे, आपकी वसाकत से, आपके घर में कोई इंसिडेंट हो जाए आपके बहनों के साथ तो आपकी क्या कैफियत होगी? बहुत दर्दनाक कैफियत होगी कि मैं उनकी आखिरी उस शख्स के साथ जिसके साथ मैंने 30-40 साल गुजारे हों, उनकी आखिरी मैं सफ़र पे ना पहुंच सकूँ। तो भट्ट साहब भी काफ़ी वहाँ पर सर देखिए, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं इंसान के रास्ते बंद कर देती थी, लेकिन वो वक्ती तौर पे ताहयात ये थे, हस्बुल्लाह नेमल वकील वल नेमल मौला वल नेमल नसीर है, मेरे अल्लाह तू ही मेरा वकील है, तू ही सब कुछ है। वक्ती तौर की ये परेशानी इंशाअल्लाह अज़ीम वो वक्त दूर रही है, परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी, तमाम रास्ते खोल जाएंगे भट्ट हमारे साहब की लिए। जाने से कोई पैगाम आया आप लोगों के लिए? आप रिश्तेदार अभी हैं, तक तो दोस्त फिलहाल अहबाब कोई हैं, भी नहीं, कुछ लेकिन अफसोस है हम सारी फैमिली हैं, और मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला जवेद भट्ट साहब को जवार रहमत में जगह दे, और जिन्होंने ये ऐसी घिनौनी हरकत की अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। थैंक यू।